بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، طارق جمیل آپ کے سامنے، اور آج میں بطور خاص آپ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں ہم ڈاکٹر محمد عبد الرؤف صاحب۔ اور اگر آپ فاروق گنج جائیں نا، جو ایک موریہ پل اور دو موریہ پل کے اندر کا علاقہ ہے، اور وہاں اگر پتہ کریں کہ ڈاکٹر رؤف صاحب یا مدنی کلینک، تو وہاں کا لگ بھگ 90% لوگ جو ہیں وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کر اس کلینک پہنچا دیں گے۔ تو آئیے آج آپ کو رؤف صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں، ڈاکٹر عبد الرؤف صاحب۔ پہلے تو یہ دسو نا کہ عام طور تے ساڈے جڑے دلچسپی ہے دیکھਣ والے دی، وہ کئی چیزاں تو ہٹ کے، یعنی سیاست بھی بڑی دلچسپی ہے اور ٹونے ٹوٹکے بھی بڑی دلچسپی ہے، لیکن ہیلتھ کے معاملے تو بڑی دلچسپی ہے۔ اور دیکھا گیا ہے کہ ہیلتھ کے بارے تھوڑا ماشاء اللہ سکن دے بارے بھی بڑا تجربہ ہے، تو تسی کوئی مطلب اپنی فیلڈ دے اندر، یعنی اسپیشلی سکن دے جڑے معاملات نے، کوئی پروفیشنل ٹپس دینا چاہو گے؟ مطلب یہ کہ عام کامنلی کس طرح دی ڈیزیزز نال واسطہ پہ جاندہ ہے۔ ایک تو میں دیکھنا نا عام طور پہ یعنی الرجی ہو جاتی لوگوں۔ وہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی نیچرل خوراک چھوڑ کے بازاری خوراک شروع کر دی ہے، تو اس سے جو آپ کا جگر ہے وہ فیٹی ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب جگر آپ کا فیٹی ہوتا ہے تو اس سے آپ کو الرجی کی کمپلینٹ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہماری آبادی جو ہے وہ دن بہ دن اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے کہ گھر چھوٹے ہو رہے ہیں، تو ایک آدمی کو اگر انفیکشن ہوتی ہے اسکن کی، تو 90% اسکن کی انفیکشن جو ہے وہ کنٹیجیس ہیں، ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگ جاتی ہے۔ اچھا، جسے جیسے چھوت کہتے ہیں، چھوت کی بیماری ہے، ایک بندے سے دوسرے کو پتہ لگ جاتی جس ہے۔ طرح لیپروسی تھی، جس طرح سکیبیز ہے، یہ ایک آدمی سے دوسرے رو بھائی، ان کا ذرا یہ جو آپ نے نام لیا سکیبیز ہے، جس کو ان کو اردو میں کیا کہیں گے؟ خارش جو پڑتی ہے، خارش۔ اچھا، ہاں، اگر ماں کو خارش ہے تو اس کے بچوں کو ہو جائے گی، بچوں کے بچے جہاں کھیلتے ہیں وہاں ہو جائے گی۔ تو ہمارے پاس پہلے جو لاہور میں نمبر آف پیشنٹ تھے، وہ پورے لاہور میں 300 سے زیادہ نہیں تھے۔ اور میں پورے لاہور میں؟ پورے لاہور میں ڈرماٹالوجی کے، یہ کب کی بات کر رہے یہ ہیں؟ 1990 کی بات کر رہا ہوں، جب میں نے ڈرماٹالوجی میں کام شروع کیا۔ اچھا، سرکاری ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں، 2 ہی ہاسپٹل تھے، 2 ہی یونٹ تھے، ایک میو میں یونٹ تھا اور ایک سروسز میں۔ اس وقت ہر ہاسپٹل میں اپنا یونٹ ہے، اور کل میں سن کے پریشان ہو گیا کہ شہزارے ہاسپٹل میں میرے دوست ہیں، وہاں پر ایم ایس ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس ڈرماٹالوجی کے پر ڈے پیشنٹ 600 پہ ہم پرچی بند کر دیتے ہیں، 600۔ اسی طرح گنگا رام ہاسپٹل میں جہاں یونٹ نہیں تھا، وہاں پر جب میں نے کام کیا تو 100 پیشنٹ تھے، اب وہاں پر 700 پیشنٹ کا ٹوکن صبح شو ہو جاتا ہے۔ یہ خارش کا؟ خارش نہیں، اسکن کی بیماری، اسکن کی بیماری یہ بہت زیادہ پھیل گئی ہیں لاہور میں، اچھا، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کنجسٹڈ اور گل مل کے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے کیونکہ کنٹیجیس ہے تو لوگ پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اس وقت پرواہ کرتے ہیں جب وہ انفیکشن اس میں آنی شروع ہوتی ہے، ورنہ وہ نارملی جو ہے وہ خارش کر کے اپنا گزارا کر لیتے ہیں، جب کبھی میڈیکل اسٹور سے کوئی ایک آدھ ٹیبلٹ لے لی اور اس سے ان کا گزارا چل جاتا ہے، لیکن جب پھیلتی ہے تو پھر ان پہ بڑا برڈن پڑتا ہے۔ اچھا، ویسے رو بھائی عام طور پر خارش اور یہ چیزیں جو ہیں، اگر الرجی جائیں کہ کسی دوا سے الرجی یا کسی خوراک سے کسی چیز کے ٹچ کرنے سے، وہ تو یوزولی اینٹی الرجی ٹیبلٹس لوگ یوز کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو خارش آپ بتا اس رہے کے لیے جو ہیں ہے کہ وہ اس کے لیے خوراک کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ اس کا خوراک کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ ایک جو پیراسائٹ ہے وہ اس کو انفیکشن کرتا ہے، جو کہ رات کے وقت ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ کریم جو ہے وہ لگانی پڑتی ہے، یا ایک ٹیبلٹ ہے جو آج کل کرونا میں بھی استعمال ہو رہی ہے، ایورمائڈ۔ اچھا، ادروائز اس میں حالی اگر آپ خارش کی دوائی لیں گے تو وقتی طور پہ دب جائے گی، اس میں ہمیں وہ کیڑے کو مارنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے 3 دن منیمم ہم نے وہ کریم لگانی ہے۔ مختلف کمپاؤنڈ مارکیٹ میں اویلیبلٹی ہے جن کو ہم نے لگاتے
ہیں. ایگزیما کریمز اور یہ ایگزیما علیحدہ بیماری ہے, اچھا وہ علیحدہ الرجی ہے. یہ اسکیبیز کی میں بات کر رہا ہوں. اسکیبیز کی. یہ چکن پاکس بچوں میں بہت زیادہ کامن اس وقت ہے. چکن پاکس جسے لاکڑا کاکڑا. ہرپیز زوسٹر بہت کامن ہو رہی ہے, دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. ریشو بہت زیادہ پیشنٹ کی انکریز. چیچک تو ختم ہو گئی. ہاں جی, وہ تو بہت دیر پہلے, وہ تو ہم فری ہیں. اچھا, تو یہ جو مثلاً جیسے میں بچپن کو یاد کرتا ہوں تو مائیں جو ہیں وہ چریتا, اور وہ گرمیوں میں ویسے بچوں کو اس زمانے میں دانے وانے نکلتے بھی بہت تھے, تو وہ گرمیاں جو چریتا جب بنا کے, یا ایک ہمارے علاقے میں ازغقہ کہلاتا ہے, کڑوا پانی, وہ پلا دیتے تھے. اب بھی یہ میں ویسے کوئی تقابل نہیں کر رہا یونانی یا ہومیوپیتھک یا ایلوپیتھک کا, لیکن یہ جیسے صافی ٹائپ کی دوائیں ہیں, یہ کوئی کارگر ہوتی ہیں؟ نہیں, ان کا کوئی رول نہیں ہے. تو پھر کیسے ٹھیک ہوتے ہیں لوگ؟ وہ ٹھیک نہیں ہوتے, دب جاتی ہے. اچھا, صرف بیماری دب جاتی ہے. اچھا, ادروائز انفیکشن جو ہے نا, وہ باڈی کا اپنا امیون سسٹم جو ہے وہ اوور کم کر دے, تو اوور کم کرنے کے نتیجے میں انفیکشن ختم ہو جاتی ہے. اچھا, ختم ہو جائے گی اگر اس کا اپنا امیون سسٹم ٹھیک ہے. اچھا خیر, اس وقت میں اس کے کمپیریزن میں نہیں جا رہا, وہ بھی کسی دن ہم بیٹھ کے بات کریں گے کہ یہ کیا کمپیریزن ہے ان مختلف طریقہ ہائے علاج جو ہیں. آیا انسانوں کے لیے ظاہر ہے بنیادی طور پر تو انسانوں کی فلاح کے لیے ہی, فلاح کے لیے, اور یہ طب سے ہی چلے ہیں, طب سے ہی چلے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اب وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں نے گاڑی استعمال نہیں کرنی, سائیکل استعمال کرنی ہے. یہ اس میں زمانہ گاڑی کا آ گیا ہے, گاڑی کا آ گیا, وہ تو گاڑی استعمال انہوں نے فردر ریسرچ نہیں کی, ہاں, اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے. اچھا, کیا یہ رو بھائی پچھلے دنوں جو کرونا میرا اپنا بھی یعنی یہ جو مشاہدہ یا میرے جو سننے میں آتا ہے کہ رپورٹس جو اناؤنس کی جاتی ہیں وہ کچھ ہیں, اور کرونا کے پیشنٹ بہت زیادہ, پیشنٹس کی حقیقت بہت اور طرح کی ہے. ان لوگوں نے ٹیسٹ نہیں کروائے. اس میں یہ ہے کہ اپنا جو ان کا سیلف ڈیفنس میکانزم ہے اس سے 80-90% لوگ ریکور کر گئے. جب یہ ویو چلی ہے, تھوڑی سی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی, تو آپ کا تو ہاسپٹل میں بیڈ ہی کوئی نہیں تھا. لوگ تو گھروں میں علاج کرانے پہ, آکسیجن کی کمی ہوگی, میڈیسن مل نہیں رہی. اس وقت بھی جو ہے وہ 60% میڈیسن مارکیٹ میں شارٹ ہے, جو ضروری ادویات ہیں. اب اس وقت جو آج یعنی ستمبر چل رہا, جی جی, اسکولس بھی کھلنے کو جا رہے ہیں, آپ کیا یعنی بینگ اے ڈاکٹر کورونا آپ کی زندگی یہ نہیں ہے, مطلب اس وقت کیا سجیسٹ کرتے ہیں کامن آدمی کو کہ وہ کیا کرے؟ جو ایس او پیز ہیں ان پہ عمل کریں. 3 فٹ کا فاصلہ رکھنا چاہیے, ہاتھ کو بار بار دھونا چاہیے, سینیٹائزر کا استعمال کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ تو وہی آ جاتا ہے نا کہ اگر آپ کے پاس یہ ایس او پیز نہیں ہے تو پھر آپ تھوڑی دیر انتظار کریں. جس طرح یو کے والوں نے دوبارہ اسکول بند کر دی ہیں, آپ نے ضرور بچوں کو اس امتحان میں ڈالنا ہے. اور اس وقت بچوں میں سے ایک بہت زبردست کمپلیکیشن آ رہی ہے جس کو کاواساکی ڈیزیز کہتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر وہ شروع ہو گئی تو ان کے پاس تو کوئی سسٹم ہی کچھ نہیں ہے. اچھا رہو صاحب, میں نے ڈاکٹر صاحب میں نے پچھلے دنوں اپنے فیس بک پر ایک میں نے وہ شیئر کی تھی کہ بھائی بچوں کی زندگی سے کیوں کھیلتے ہیں, 6 مہینے اور بھی اسکول اگر بند رہ جائیں تو کیا ہے, رکھ دیں, بند کر دیں. وہ مجھے اس کے جواب میں کئی لوگوں نے بہت برا بھلا کہا. انہوں نے کہا جی ہم کتابیں بیچتے ہیں, جی ہمارے روزگار پہ کیوں لات مار رہے ہیں آپ, ہمارا اسکول ہے, ہم پڑھاتے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, آپ تو ہمیں بھوکا مارنا آپ نے بڑا اچھا کام کیا. کسی بچے کی زندگی پہ روزگار کو اولویت نہیں دی جا سکتی, نہیں دی جا سکتی. بچے کی جو زندگی ہے وہ پہلے پرائرٹی ہے. وہ اسٹیٹ کی بھی پرائرٹی ہونی چاہیے, لیکن بدقسمتی سے اس وقت اسٹیٹ کی وہ پرائرٹی نہیں ہے. چلیں اسٹیٹ کے بارے میں تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاء اللہ یہ اپنا میڈیکل فیصلہ آباد سے تھی. جی جی, میں نے فیصلہ آباد, کیا کالج کا نام؟ پنجاب میڈیکل کالج. وہ اپنے اسٹوڈنٹ ہوڈ کے دن یاد آتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل آتے ہیں. کیا ایکٹیویٹیز تھیں آپ کی پڑھائی کے علاوہ؟ پڑھائی کے علاوہ بس کرکٹ کھیلنا یا سیاست کرنا.
تو وہی ایکٹیویٹیز کرکٹ کیوں مشہور ہے اتنی؟ کرکٹ میرے دل میں یہ سوال پچھلے کئی دنوں سے آ رہا ہے کہ میں اس بات کو پوچھوں لوگوں سے کہ کیوں ہم کرکٹ کے اتنے دیوانے ہیں. وہ اس یہ لیے ہاکی کہاں گئی، فٹ بال کدھر گیا، کبڈی کدھر گئی، پہلوانی کدھر گئی، وہ یہ جب ہم کرکٹ کیوں اتنا پاگل پن ہے ہمارے؟ پاگل پن نہیں ہے، وہ بیسیکلی رولر تھے نا انگریز، تو وہ کرکٹ کھیلتے تھے. تو جو ہندوستانی تھے یہ تو شروع میں صرف گیند اٹھاتے تھے باؤنڈری لائن پہ. ہاں تو اس لیے ہم ان کے غلام ہیں، اور ہم نے جو دیکھتے تھے تو ہمارا شروع سے کلچر ہے کہ جو ہمارا آقا ہے وہ جو گیم کھیلتا ہے اس میں ضرور کوئی کرزما ہوگا. تو پھر ہمارے میڈیا نے بھی اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. کچھ یہ وجہ بھی ہے کہ اس کھیل کی بیس پر جوا بہت بڑا ہوتا ہے. جوا تو بعد میں آیا، یہ 90 کے نہیں، بعد. اب اس وقت جو ہاں جی، اس صورت وقت تو حال ہے، بہت زیادہ وہ پکڑے بھی گئے ہیں. نہیں وہ سزائیں بھی- چاہتے ہیں کہ جو ہو. وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ایک پلیئر جو کرکٹ کھیل کے کمائے گا وہ ایک میچ میں اتنے پیسے کما لیتا ہے. چاہے وہ 8 جماعتہ بھی نہ پڑے ہو. جی جی، وہ زیادہ تر کرکٹ میں جو پلیئر ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. تو یہ جو آج کل یہ ایک عجیب و غریب مطلب یہ کہ پیسہ کمانے کی دوڑ اور پیسے کے آگے جھکنا، اور اس میں تعلیم یعنی علم کا حصول وہ تو بہت پیچھے رہ گیا. وہ اس لیے نا ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں اپنے حکمرانوں کو. یہ تو آپ نے نازک سی بات کر دی. نہیں نہیں، نازک بات نہیں ہے. جب آپ کے حکمران ہی پیسے کے پیچھے جائیں گے تو پبلک بھی ادھر جائے گی، چاہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اچھا، جو میرے یعنی نالج میں ہے اور جو میں جانتا ہوں، ہمارے رؤوف بھائی جو ہیں ان کی میڈیکل اور اس کے علاوہ بہت اور طرح کی دلچسپیاں بھی ہیں، بہت سوشل ہیں. یعنی سوشل ورک میں یہ پیچھے نہیں رہتے. کچھ بھی پتہ چل جائے اپنے دوستوں میں، اپنے حلقہ احباب میں. ان کا حلقہ احباب بہت ویرائٹی لیے ہوئے ہے. دوسرا یہ کہ رؤوف بھائی کو سیاست سے بھی بہت دلچسپی ہے. اب یہ میں پوچھتا ہوں کیا یہ سیاست سے دلچسپ پڑھنے لکھنے سے ایسے ایسے ریفرنس اور ایسا ریفرنس یہ دیتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کب انہوں نے پڑھا اور کب ان کی لائبریری اگر میں کسی وقت آپ کو دکھاؤں تو بے تحاشا کتابیں پڑھی ہوئی. تو اس حوالے سے ہلکا ہلکا سوال کرتے ہیں، سیاست سے دلچسپی ہے وہ سب؟ سیاست، جب آپ کسی ملک میں رہتے ہیں تو آپ کو اپنے ملک کی سیاست سے دلچسپی ہونی چاہیے اور انٹرنیشنل بھی پتہ ہونا چاہیے ہاں، کہ آپ کے گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ملک میں تو سیاست سے بہت دلچسپی. ساڈے تھے چھابڑی والا بھی بہت بڑا سیاستدان ہے. وہ شابری والے کو سیاستدان بننا چاہیے نا، اس کو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے. اگر وہ کبھی غلط رائے کا اظہار نہیں کرتا، چاہے وہ چھابری والا ہے یا عام آدمی ہے. عام آدمی کی وزڈم زیادہ ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے. آپ کا جو زیادہ پڑھا لکھا بندہ ہے وہ تو ووٹ لینے کے لیے لائن میں کھڑا نہیں ہوتا، لیکن شابری والا جا پہنچتا ہے. یہ وہ بات بٹوا صاحب کو بھی شابری والے لے کر آئے تھے، ہاں، اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی جب ان کی مرضی کے خلاف جو لوگ آئے ہیں وہ شابری والے لے کر آئے. صحیح بات. اچھا رو بھائی، یہ عام طور پر جو میں اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں تو یہ جو شعور ہے یہ میٹرک تک تو کوئی اتنا بیدار نہیں ہوا ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور سیاست کیا ہے اور فلاں کیا ہے، اور غالباً انٹرمیڈیٹ تک بھی اتنا نہیں ہوتا، لیکن ہلکا ہلکا اس کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے. انٹر کے بعد پھر وہ ذرا اس کی آپ کی جو یعنی انٹر کے بعد یا میٹرک کے بعد کی جو سوسائٹی کی یاداشت آپ کے کیا آپ اب کیا یعنی تبدیلیاں کیا دیکھی ہیں آپ نے؟ کلچر تبدیل ہو گیا آپ کا. نہیں، کچھ ذرا ایسا بریف تو کریں نا. آپ کے جو پہلے احترام تھا وہ تبدیل ہو گیا بڑوں کا. بچے جو ایکٹیویٹی کرتے تھے وہ تبدیل ہو گئی. پہلے وہ اسپورٹس میں انوالو تھے، اب وہ کمپیوٹر پہ انوالو ہیں. نہیں روبی، میں چاہ رہا ہوں ذرا سا اور مفصل ایک وہ کریں کہ ذرا سا سیاسی حوالے سے بھی بات کرتے ہیں نا. کہ مثلا جس وقت میں نے ذرا سا ہوش سنبھالا تو اس وقت فیلڈ مارشل ایوب خان ہمارے سربراہ تھے.
پھر کئی چیزیں ہم نے دیکھی، بنگلہ دیش کا بن جانا، مشرقی پاکستان کا، بلکہ اس سے پہلے 65 کی جنگ بھی یادداشت میں شامل ہے، اور پھر 71 کا واقعہ ہے، پھر ایوب کے بعد یحییٰ خان اور بھٹو صاحب اور ضیاء الحق، اور پھر جنیجو اور نواز شریف اور بے نظیر، اور حتیٰ کہ یوں چلتے 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 آج ہم پہنچ گئے، اور میں نے نہیں سنا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ پاکستان ٹھیک جا رہا ہے. سب نے کہا جی بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہا ہے. یہ کیا مصیبت ہے؟ جب پاکستان بنا ہے نا، تو قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا نا، اس کا ایک جو ڈائریکشن تھی وہ چینج ہو گئی. آپ کے جو سیاستدان تھے وہ اتنے مضبوط نہیں تھے کہ وہ اس ملک کو اکٹھا رکھ سکتے. جو آپ نے کہا کہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا، وہ ان کی جو پارٹی میں تنظیم سازی تھی وہ وقتی طور پہ کی تھی. مسلم لیگ ایک مجموعہ تھا، جس طرح بھی یہ پیدا کیا ہے عمران خان کو ایک چون چون مقرر پر، تو وہ مسلم لیگ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آپ کو آگے لے کر جا سکتی. قائد اعظم کیونکہ جلدی رہ فرما گئے، تو بعد میں لیاقت علی خان اور ممتاز دوستانہ اور پھر جو فیروز خان نون، ان لوگوں کی حکومت چلتی ہے. الٹیمیٹلی اینڈ ماشاء اللہ پر ہوا، اور ماشاء اللہ کے خلاف بھی جب فاطمہ جناح کھڑی ہوئی ہے الیکشن لڑنے کے لیے، تو لوگوں نے فاطمہ جناح کو ویلکم کیا، ایک یہ سمجھ کے کہ اس سے کوئی تبدیلی آئے گی. لیکن وہ فاطمہ جناح جو کہ حقیقت میں الیکشن جیت چکی تھی، اگر وہ پریزیڈنٹ بن جاتی تو شاید پاکستان نہ ٹوٹ جاتا، کیونکہ مشرقی پاکستان میں وہ فاطمہ جناح بڑی باری اثریت سے کامیاب ہو گئی تھی. حتیٰ کہ ڈھاکہ جیسے شہر میں ایوب خان بہت بری طرح ہار گیا تھا. اچھا. جی. پھر عوامی لیگ آ گئی. عوامی لیگ نے الیکشن جب جیتا ہے تو پاکستان کیسے ترقی کرتا؟ آپ نے ان کو اقتدار نہیں دیا، وہ علیحدہ ہو گیا. آج وہ ترقی کر گئی، دیکھیں. جی وہ آپ سے بہت آگے نکل گئی. اس کے بعد بھٹو صاحب کو تھوڑی دیر کے اقتدار ملا تو پاکستان نے ترقی کی. اچھا. آپ کے جو ہے ڈاکٹرز، انجینئر، نئے میڈیکل کالجز بنے، انجینئرنگ یونیورسٹیز بنے، اور آپ کا جو ہے مزدور طبقہ پاکستان سے باہر کیا، زر مبادلہ آیا. پاسپورٹ پہلے کسی کو ملتا نہیں تھا، بھٹو صاحب کی وجہ سے 3 ماہ کے اندر اندر پاسپورٹ کا حصول آسان ہو گیا. اب جب وہ انٹرنیشنل اسپائر ہوا، آپ کے یہاں ٹی وی، یہ فریج جو سارا 70 کے بعد آیا. 70 سے پہلے تو بالکل آپ جنگل میں تھے. پھر وہ ضیاء صاحب آ گئے، انہوں نے مارشل لا لگا دیا. جب ضیاء صاحب 11 سال بیڑا گرک کر کے گئے ہیں اس ملک کا، پھر وہ بے نظیر کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے جتوئی کی قیادت میں ایک علیحدہ ماس کھڑا کر دیا. پھر وہ بے نظیر کو ساتھ ملا کے نواز شریف کو ہٹوا دیا. تو یہ جو کھیل ہے اس میں ملک ترقی نہیں کرتا. جب تک اس کھیل کا اینڈ نہیں ہوگا یہ ملک اسٹیبلش نہیں ہو سکتا. اور عوامی لیڈر جو جن کو انہوں نے ختم کیا ہے، عوامی لیڈر جو ہوتا ہے نا، وہ عوامی لیڈر ہوتا ہے، ملک کو وہی آگے لے کر جاتا ہے. اس وقت آپ کے پاس خوش قسمتی ہے کہ آپ کے پاس نواز شریف جو ہے واحد لیڈر ہے جس کی روٹس چاروں صوبوں میں ہے، اور وہ واحد آدمی ہے جو ملک کو یونائٹ کر سکتا ہے. اگر آج ہم نے اس کو ضائع کر دیا پھر علاقائی لیڈر ہی رہ جائیں گے، پھر آپ کے پاس کوئی سینٹرل کمانڈ نہیں ہوگی. یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو کیا ایک آپ نے لفظ ابھی استعمال کیا کہ ہم یہ جو کھینچا تانی اور ایک دوسرے کو، یہ کیا ہماری کیا سیکنڈ نیچر بن چکی ہے؟ یہ کانشیس اور ارادی طور پر یہ ہے کہ جی سیاستدانوں کو نیچا دکھانا اور وہ اس لیے سیاستدانوں کو پیچھے سیاستدان جو ہیں وہ کبھی بھی لوئر کلاس سے سیاستدان اوپر نہیں آتا. وہ سیاستدان جو ہیں وہ خود ہی پارٹی تبدیل، ہر سیاستدان کا شجرا اٹھا کے دیکھ لیں. آج وہ کیو لیگ میں ہے، پھر وہ نون میں آ گیا، پھر وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا. اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو وہ ضیاء لیگ میں تھا. تو ان سیاستدانوں کا جو ہے، کیونکہ وہ ماضی اتنا کمزور ہے اور حال اتنا کمزور ہے اور اندر سے جو اتنے کمزور ہیں، تو اس لیے یہ ڈلیور نہیں کر سکتے. جو ڈلیور کرے گا وہ بھٹو بن جائے گا، جب وہ نواز شریف بن جائے گا. اس پر نواز شریف پر بھی تو الزامات ہیں نا کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ ہی تو لے کر آئی ہے اور آپ جو ہے تو انہیں کو آنکھیں پہلے وہ دکھا لے کر آئی، لیکن اب تو اسٹیبلشمنٹ کو وہ نہیں مانتا. کیا بھٹو کے بارے میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے بھی اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی؟
नहीं, भुट्टो साहब वोट की ताकत से आए हैं। नवाज शरीफ भी अभी जब भी आया वोट की ताकत से आए। आज इलेक्शन करवा लें 2/3 मेजोरिटी नवाज शरीफ के साथ। अच्छा, वोट के बारे में रघु भाई, आप चूँकि आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है पॉलिटिक्स पर और दिलचस्पी लेते हैं आप, ये जो है मसलन पिछले दिनों मैंने फेसबुक पर एक अपनी वो लगाई थी कि ये क्या तमाशा है कि एक हलके में 100 वोट हैं, उनमें से 60 लोग वोट नहीं डालते, 40 लोग वोट डालते हैं, और उस 40 में से 35 या 28 वाला जो है वो जीत जाता है। गोया वो 100 की नुमाइंदगी एक 28 वोटों वाला बंदा पूरी करता है। दुनिया में यही होता है। पार्लियामेंट जमहूरियत में अमेरिका का इलेक्शन उठा के देख लें कितने % वोट डालते हैं। बरतानिया का इलेक्शन उठा के जो नहीं डालते वो अपना हक खो देते हैं वोट डालने का। नहीं उसको मसला अभी भुट्टो साहब ने जो वोट लिए थे 37% लिए थे, तो शामी साहब की ये थ्योरी थी कि बाकी लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए। ये कास्टिंग वोटों की बात है कि 1 to 1 मुकाबला करवा दिया जाए, इसलिए वो कौमी ताकत बना था। अदरवाइज जो है जो वोट नहीं डालते वो शुरू से वोट नहीं डालते। तो कुछ ऐसे भी तो होंगे जो नहीं डालते, कि जो कहते होंगे कि हमें तो कोई अट्रैक्ट ही नहीं करता, हम तो इनको इनकी हक में ही नहीं। वो बेसिकली वोट जो है हर पाकिस्तानी का हक है। अगर वो इनको अच्छा नहीं समझते खुद आगे आ जाए। 60% नहीं, एक उसमें खाना ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी मुझे कोई भी पसंद नहीं। वो कम जाएं वहाँ पर जाके अपना हक चलो ये कर लेंगे तो अपना वोट कैंसिल कर दें। कैंसिल कर ताकि दें, पता चल जाए क्योंकि अगर नहीं डालेंगे तो उनका वोट ऐन मुमकिन है कोई और डाल दे। उससे बेहतर है कि वो जाके कैंसिल ही कर दें। कैंसिल कर दें, पता चल जाए कितने % लोगों ने कैंसिल किया। दोनों को नहीं माना। रघु भाई ने बड़ी एहतियात से और बड़े हल्के हल्के अंदाज में हमसे बातें की हैं, और इनकी बातें आप तक पहुंची भी हैं। इनसे और भी आगे चल के नशिस्त रखेंगे, और ज़रा मैं इनको प्रोवोक करूंगा कि ये और ज़रा खुलकर मैदान में आएँ। अच्छा जी रघु भाई, इंशाल्लाह आइंदा नशिस्त में ज़रा तफसील से बात करेंगे। अब मेरा ख्याल है अपने देखने वालों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे।